اگر ماں باپ چاہیں تو اپنے بچوں کو بہت ہی آسان طریقے سے دین اسلام کے بارے میں، دینی تعلیم کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور انہیں یہ دکھا بھی سکتے ہیں کہ بچے کس طرح سے دین اسلام کی طرف، دینی تعلیم کی طرف آ سکتے ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک شخص رہتا تھا، اس کا نام عبد الرحمن تھا۔ اس کے 4 بیٹے تھے، چاروں بیٹوں اپنے والد سے بہت محبت کرتے تھے۔ عبد الرحمن بھی اپنے بیٹوں سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن نے اپنے چاروں بیٹوں کو بلایا اور ان کو ایک ایک سیب دیا اور کہا کہ اس سیب کو ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ جو ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا میں اسے انعام ضرور دوں گا۔ چاروں بیٹوں نے والد کو اللہ حافظ کہہ کر ان سے دعائے خیر لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن عبد الرحمن نے پھر اپنے بیٹوں کو بلایا اور باری باری سب سے پوچھا۔ سب سے پہلے بڑے بیٹے عبداللہ سے پوچھا کہ بیٹا عبداللہ، کیا تم اس کو ایسی جگہ کھانے میں کامیاب ہو گئے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو؟ عبداللہ نے جواب دیا، الحمدللہ ابا جان، میں نے وہ سیب ایک درخت کے پیچھے جا کر کھایا، وہاں مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے دوسرے بیٹے سے پوچھا، بیٹا یوسف، تم بتاؤ تم نے کیا کیا؟ یوسف نے کہا، ابا جان، میں نے وہ سیب کمرے میں بند ہو کر اندھیرا کر کے کھایا اور مجھے یقین ہے کہ وہاں مجھے کسی نے نہیں دیکھا ہوگا۔ عبد الرحمن نے اس طرح کر کے سب سے چھوٹے بیٹے سلیم سے پوچھا، بیٹا سلیم، تم نے کیا کیا؟ سلیم نے کہا، ابا جان، میں نے ایک کتاب اسماء الحسنی کے نام سے جس میں پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام البصیر بھی ہے، جس کا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے اندھیروں میں زمین پر رینگنے والی چیونٹیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر ہر ایک بندے پر، ہر ایک مخلوق پر ہوتی ہے۔ یعنی البصیر ہر ایک کو ہر حال میں دیکھنے والا ہے۔ تو ابا جان، میں نے بہت سوچا اور تلاش کیا، لیکن مجھے کوئی ایسی جگہ نہ ملی جہاں میرا اللہ مجھے نہ دیکھ رہا ہو۔ اللہ تو ہر جگہ دیکھتے ہیں، اس لیے میں نے یہ سیب نہ کھا سکا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہر جگہ ہمیں دیکھتا ہے تو پھر میں کس سے چھپ کر یہ سیب کھاتا؟ عبد الرحمن نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کی عقل مندی پر بہت خوش ہوا اور اس کو انعام دیا۔ پھر عبد الرحمن نے اپنے تمام بیٹوں سے کہا، میرے پیارے بیٹوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ہر وقت ہر جگہ دیکھتا ہے، ہماری ہر باتوں کو سنتا ہے اور ہمارے جو خیالات ہمارے دل میں آتے ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ علیم بذات الصدور ہے، یعنی دلوں کے چھپے ہوئے راز اور بھیدوں کو جاننے والا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے بچو، ہر وقت بچو اور اللہ کے سارے احکامات پر عمل کرو، جس پر اللہ تم سے راضی ہو جائے گا اور تمہیں دنیا میں راحت و سکون اور اطمینان بھی عطا کرے گا، اور مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کرے گا، جہاں انسان جو چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ انسان کے دل میں جو چاہت ہوگی وہ پوری ہو جائے گی۔ جنت میں ہم ایک پرندہ دیکھیں گے اور اس کے کھانے کا جی چاہے گا تو فوراً بھن کر پلیٹ میں آ جائے گا، اور پھر اس کی ہڈیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ گوشت اور پر اگا دے گا اور وہ اڑ جائے گا، تو جنت میں مزے ہی مزے ہوں گے۔ دیکھیے، یہ جو عبد الرحمن اپنے بچوں کو اس طرح سے تعلیم دے رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ دیکھنے والا ہے۔ اگر یہی چیز ہمارے بچوں کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے،
کہ جو بھی ہم برا کام کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھتا ہے، تو بچوں کے ذہن میں کچھ نہ کچھ ڈر تو ضرور ہوگا، اور یہ چیز اور یہ ذمہ داری آتی ہے ہمارے ماں باپ کے اوپر۔ اگر ماں باپ چھوٹے ہی سے اپنے بچوں کو اس طرح کر کے تعلیم دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت کے بارے بتائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے بارے بتائیں، اور اپنے بچوں کو ان احکامات پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کریں جن چیزوں پر عمل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اگر اس طرح کر کے آج کے والدین اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی باتیں آسان طریقے سے بتانا شروع کریں تو یقین جانیے کہ جو آج ہمارا معاشرہ کا حال ہے، ہمارا سماج کا جو آج حال ہے کہ ہر ایک بے دینی کی طرف جا رہا ہے، دینی تعلیم سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، تو یقین جانیے اس طرح اگر ہمارے ماں باپ بھی ذمہ داری اٹھا لیں تو اپنے بچوں کے اندر کچھ سدھار اور کچھ تبدیلی ضرور آئے گی۔